آج گرمی کافی زیادہ ہے اور ماشاءاللہ حاجی صاحبان بھی بہت ساری تعداد میں حرم شریف میں اس ٹائم دیکھیں خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور فل بھرا ہوا ہے، اور گرمی اتنی زیادہ ہے کہ اندر جو ہے نا اس ٹائم کھڑا ہونا بہت مشکل ہے، اور اندر جانے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ آج جیسا لگ رہا ہے جیسے پوری دنیا یہاں پہ آ گئی، یعنی کہ رمضان شریف میں ماشاءاللہ اس طرح کا مناظر ہے جس طرح ابھی دیکھ رہے ہیں آپ۔ کیوں خانہ کعبہ شریف کے اندر میرا خیال لگ بھگ 2 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود ہیں۔ زوم کر کے ویڈیو سیڈیو پر بیٹھ کے بنائی ہے اور اس لیے دوبارہ آواز لگانی پڑی، آواز ایشو تھا۔ حاجی صاحبان جبل عمر والی سائڈ پہ نکل رہے ہیں، یعنی کہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف۔ ماشاءاللہ بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان 114 نمبر گیٹ سے نکل رہے ہیں، جو نیو مسجد عبداللہ۔ نماز عشاء کے بعد حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں۔ جنازے واپس جا رہے ہیں۔ محبل جن جو پارکنگ ہے اس کی طرف حاجی صاحبان نکل رہے ہیں، اس طرف ان کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جن پہ واپس اپنے روموں میں جائیں گے۔ یہ کلاک ٹاور کا 5واں فلور ہے، یہاں پہ البیاگ بھی ملتا ہے، اس طرف دیکھیں سامنے، اور یہاں پہ کافی زیادہ رش ہے۔ التالج نہیں میں نام صحیح نہیں لیا۔ صدام صاحب ایتھوں آنا ایک بار تھلے نظر ماریے۔ واہ بہت زبردست ماحول ہے یہاں پہ۔ اور یہ ہے ابراج مارکیٹ، یہاں بھی تقریباً آفریں ہوں گی۔ آفر لگی ہوئی ہے 45 سے 25 اس کی، یہ جو یہاں پہ اس کو کافی چیزیں آفروں میں ہیں، یعنی کلاک ٹاور کا جو 5واں فلور ہے اس کے اوپر براج ہے، اور اس میں کیتلیاں استریاں یعنی کہ الیکٹرک چیزیں کافی زیادہ ہے۔ باقی گلا خیر تے مزہ آ گیا، آج 3-4 فلور گھوم کے نا تے مزہ آ گیا، پیسے پورے ہو گئے تھے آن دے۔ لفٹاں ادھر چلنا سیدھے، ایک تے اسی رستہ بھول جانے ہیں، یعنی گواچے پھرنڈے ہیں۔ اذان ہوتی ہے 12:16 پہ 17 پہ، اور حاجی صاحبان تقریباً 11:30 بجے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تعداد میں حاجی صاحبان عصر کے ٹائم آتے ہیں۔ ٹائم دیکھیں 11:52 ہو گئے، اور یہ سامنے 114 نمبر گیٹ، جہاں پہ مغرب سے آدھا گھنٹہ بعد یہاں پہ اتنا زیادہ رش تھا کہ یہاں گزرنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ صبح کا ٹائم ہے، تقریباً 6 بج گئے، اور حاجی صاحبان آہستہ آہستہ باہر نکل رہے ہیں اپنی رہائشوں کی طرف نماز فجر کے بعد۔ کافی تعداد میں حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں ابو جل حماموں والی سائڈ سے نماز فجر کے بعد اپنی رہائشوں کی طرف۔ السلام علیکم، میں محمد میران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج تاریخ 25 مئی 2025، اور ابھی جا رہا ہوں حرم شریف۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں، اور آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی ڈیلی زیارت کرواتا ہوں۔ نئے آنے والے ممبران چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ تو آئے چلتے ہیں حرم شریف کی طرف۔ حاجی صاحبان آہستہ آہستہ باہر نکلے نماز فجر کے بعد واپس اپنے روموں کی طرف۔ یہ حرم روڈ کی طرف ہے، یعنی کہ جس طرف مسجد زین ہے اس طرف نکل رہے ہیں حاجی صاحبان واپس، اور اس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ ابھی آج تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں، سورج کافی اوپر آ گیا، یعنی کہ 6:15 ہو رہے ہیں۔ پہنچے مسلح حرام کی چھت کے اوپر، اور یہ سامنے اس طرح سے سورج طلوع ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ سورج کی گرمائش، سورج کی تپش ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ٹائم دیکھیں 7:15 ہو رہے ہیں، اور یہاں حاجی صاحبان زیادہ تعداد میں باہر نکل رہے ہیں۔ جبل کعبہ والی سائڈ پہ جا رہے ہیں، دار توحید والی سائڈ سے صفائی چل رہی ہے سامنے۔ جی صاحبان نماز ظہر کے لیے حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں۔
جبل کعبہ والی سائڈ سے اس طرح شوٹر کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے اور زیادہ تعداد میں حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں. اس طرف دارالتوحید ہے جبل عمر والی سائڈ اور سیدھے نمازی حضرات جا رہے ہیں 114 نمبر گیٹ سے جو نیو مسجد ہے مسجد عبداللہ اس کے اندر. موسم دیکھیں بالکل صاف ہے اور ہوا تھوڑی تھوڑی چل رہی ہے یعنی کہ گرمی ہے زیادہ اتنی نہیں جلانے والی گرمی نہیں کہ جو جلا رہی ہو لیکن گرمی ہے تھوڑی بہت محسوس ہو رہی ہے. یہاں دیکھیں ماشاءاللہ کافی رش ہے بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان نماز ظہر کے لیے آئے ہوئے ہیں. ابھی اذان ظہر ہونے والی ہے 1 منٹ باقی ہے اور رش دیکھیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر. جو نمازی حضرات ہیں وہ 114 نمبر گیٹ سے اندر جا رہے ہیں اور جو احرام میں حاجی صاحبان وہ سیدھے جا رہے ہیں باب العمرہ گیٹ کی طرف خانہ کعبہ شریف کی طرف. تقریباً 1 ہفتہ یہاں پہ اس طرح رش نظر آئے گا. یکم کے بعد حاجی صاحبان مینا مزدلفہ جانے شروع ہو جائیں گے اور ہم جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں. نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں موجود ہے برانڈوں کے اندر بھی اور خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ بھی. سامنے خانہ کعبہ شریف جن حاجیوں نے طواف کر لیا تھا نماز ظہر سے پہلے اب وہ باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ والی سائڈ پہ. باب العمرہ گیٹ سے حاجی صاحبان نیچے اتر رہے ہیں اور خانہ کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہیں. ماشاءاللہ اس ٹائم کافی رش ہے خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور پہ. نماز ظہر کے بعد جو حاجی صاحبان جنہوں نے طواف کر لیا تھا وہ باہر چلے گئے ہیں صفا مروہ کے لیے اور حاجی صاحبان ابھی اندر جا رہے ہیں طواف کے لیے. جو حاجی صاحبان نماز ظہر سے پہلے اندر نہیں گئے تھے وہ اب گئے ہیں اور پہلے والے حاجی صاحبان باہر صفا مروہ کے لیے چلے گئے ہیں. اس ٹائم گرمی کافی زیادہ ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ دنیا پوری موجود ہے. لگ بھگ 2-2.5 لاکھ حاجی صاحبان یہاں پہ خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ ہے. گرمی کافی زیادہ ہے اندر نہیں جانے دے رہے. ابھی جو ہم لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو باہر ہی روکا ہوا یعنی کہ ہمارا اندر کام بھی نہیں ہے کیونکہ اندر حاجیوں کا کام ہے. کوئی کام کرنے والا ہو تب اندر جانے دیتے ہیں نہیں تو باہر ہی روکتے ہیں. ویسے جب بریک ہوتی ہے جیسے ہم ابھی بریک ہے تو ہم یہاں پہ آئے ہیں تو رش کم ہو تو پھر ہم اندر چلے جاتے ہیں. میں نے آپ کو ڈیلی کی طرح خانہ کعبہ شریف کی زیارت کروائی اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ آپ کو ڈیلی اس مقدس جگہ کی زیارت کرواتا ہوں اور جب تک یہاں ہوں آپ کو زیارت کرواتا رہوں گا. آج کل یہاں پہ بہت زیادہ حاجی صاحبان ہیں یعنی کہ مدینے سے بھی حاجی صاحبان اب آ رہے ہیں. شروع میں جو حاجی صاحبان مدینے گئے تھے یعنی کہ فلیٹیں سیدھے مدینے گئی تھیں وہ بھی اب مکہ کی طرف آ رہے ہیں اور جو حاجی صاحبان اب فلیٹیں آ رہی ہیں حاجیوں کی وہ بھی سیدھا مکہ میں ہی آ رہی ہیں. ادھر دیکھیں یہاں پہ حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں ابھی بھی یعنی باب السلام گیٹ سے نیچے اتر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان اس ٹائم موجود ہیں خانہ کعبہ شریف کے فرسٹ فلور پہ. اور یہ سامنے گرین لائٹ جو حجر اسود بالکل سامنے ہے جہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور خانہ کعبہ شریف کا یہ کونا جہاں سے چادر اٹھا دی گئی ہے اس کا پتہ مطلب نہیں پتا کہ مجھے کیوں اٹھائی یہ چادر لیکن یہ چادر اب اوپر کر دی گئی ہے اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں جبل کعبہ والی سائڈ باب العمرہ گیٹ کی طرف سے. مسجد عبداللہ یعنی جو نیو مسجد ہے وہاں سے نمازی حضرات بہت ساری تعداد میں باہر نکل رہے ہیں دارالتوحید والی سائڈ یعنی جس طرف 6 نمبر حمام ہے کلاک ٹاور والی سائڈ اس جانب. یہ حاجی صاحبان جبل کعبہ والی سائڈ سے آ رہے ہیں کچھ یعنی 114 نمبر گیٹ سے نکل کر اور کچھ یہاں سے آ رہے ہیں 123 اور 121-22 گیٹ نمبر سے. گرمی کافی زیادہ ہے اس ٹائم ہوا رکی ہوئی ہے حبس سی بن گئی ہے. صفا ٹاور سے باہر اس گیٹ سے نکلیں گے تو سیدھا جہاد روڈ پہ نکلیں گے. سامنے 1 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے. رش بہت زیادہ ہو گیا اس ٹائم تو حاجی صاحبان رستوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے. ابھی اذان ہوئی ہے اذان عصر اور یہ رستہ اس کو آزاد روڈ بولتے ہیں
بالकुल इस जानिब 1 नंबर हमाम औरतों के लिए और 2 नंबर हमाम मर्दों के लिए इस जानिब, और इस तरफ लेफ्ट साइड पे यानी कि हरम शरीफ की तरफ जाए तो इस तरफ मर्दों के लिए 3 नंबर हमाम है। ये 3 नंबर हमाम हाजी सुबान सीधे जा रहे जो है हराम में। ये जहाद गेट है, ये 2 गुंबद, इसके दरमियान में रास्ता है जो खाना काबा शरीफ की तरफ जाता है, वहां से दाखिल हो रहे हैं। नमाज असर के बाद हाजी सुबान कुछ वापस निकल रहे हैं अपने रूमों की तरफ, और कुछ हाजी सुबान अभी आ रहे हैं तवाफ के लिए जो सामने। और यह देखें सेम सामने स्क्रीनें लगी हुई हैं, ये अभी बता रहा तीर सीधा यानी क्लॉक टावर की तरफ आगे रास्ता जा रहा है। इन स्क्रीनों की मदद से भी आप यहाँ से दरवाजे तलाश कर सकते हैं, रास्ते तलाश कर सकते हैं। सामने 6 नंबर हमाम है, ये मर्दों के लिए, और पीछे वो 7 नंबर हमाम है। इब्राहिम खलील रोड की तरफ से आप हरम शरीफ की तरफ आए तो आपको ये रास्ते में मिलेगा। बिल्कुल ये 79 नंबर जो गेट है खाना काबा शरीफ की तरफ जाता है, बिल्कुल उसके सामने है। इन हमाम के दोनों तरफ से रास्ता ऊपर आता है, यानी कि इस तरफ से भी राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। पीछे ये जो 7-8 बिल्डिंगें एक जैसी, इसको जबल उमर बोलते हैं। हाजी सुबान जबल उमर वाली साइड पे निकल रहे हैं यानी कि इब्राहिम खलील रोड की तरफ। और ये हाजी सुबान टोटल जो मस्जिद अब्दुल्ला न्यू मस्जिद है उस तरफ से आ रहे हैं नमाज असर के बाद, यानी कि नमाज असर पढ़कर। माशाल्लाह ऐसा रश रमजान शरीफ में देखा है, बहुत ज्यादा तादाद में हाजी सुबान मौजूद है नमाज असर के बाद। गर्मी भी काफी ज्यादा है लेकिन हाजी सुबान बहुत सारी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। और ये सामने 8 नंबर हमाम है, इसके सेंटर से एक तरफ यानी कि ये हमाम यानी कि जबल कबा वाली साइड है, और ये सामने 8 नंबर हमाम मर्दों के लिए। और यहाँ से सेंटर में ये सीढ़ी ऊपर जाती है, जो तवाफ खाना काबा शरीफ का कपड़ों में करा जाते हैं वो इस सीढ़ी की मदद से ऊपर जाते हैं। या जो हमाम है तकरीबन ज्यादा पहचान वही है कि अगर किसी को ढूंढना हो तो यही बताओ कि जो हमाम है वहां खड़ा होकर वहां से आप बताएं कि हम फलां हमाम पे खड़े। हमाम यहाँ पे वॉशरूम को बोलते हैं हमाम। हम हमाम पाकिस्तान में वो बोलते हैं जहाँ से बाल कटवाते हैं, जहाँ से हम बाल कटवाते हैं हम वहाँ पे उसको हमाम बोलते हैं पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे उसको सैलून बोला जाता है। माशाल्लाह बहुत सारी तादाद में हाजी सुबान 114 नंबर गेट से निकल रहे हैं जो न्यू मस्जिद है, मस्जिद अब्दुल्ला। आजकल बाबुल उमरा गेट भी खोल दिया गया, यानी कि इस तरफ से भी हाजी सुबान दाखिल होते हैं जाते हैं वही इस तरफ जिन्होंने एहराम पहना हुआ खाना काबा शरीफ की तरफ। और जो मदीने हाजी पहले गए थे अब वो भी इधर ही जा रहे हैं मक्का में, यानी कि शुरू फ्लैटें आई हैं तो मदीने गई हैं, लेकिन अब मदीना से भी हाजी सुबान इस जान आ रहे हैं। कितनी दुनिया, और दुनिया के कोने कोने से यहाँ पे हाजी सुबान आए हुए हैं। कल से आज रश 2 गुना ज्यादा है, यानी कि हाजी सुबान बहुत सारी तादाद में दूसरे मुल्कों से भी आ रहे हैं, लेकिन जो मदीना गए वो थे मदीना बहुत कम फ्लैटें अब जा रही हैं, ज्यादा फ्लैटें जल्दी आ रही है, यानी कि हाजी सुबान हरम आ रहे हैं मक्का। और चंद मिनट के अंदर पता नहीं दुनिया के कौन कौन से कोने से हाजी सुबान इस कैमरे की मदद से आपको नजर आ रहे हैं। नमाज इशा के बाद हाजी सुबान बाहर निकल रहे हैं। इस टाइम मस्जिद हराम का जो बाहर वाला सीन है टोटल भरा हुआ है हाजियों से, हाजियों का समुंदर है। और बहुत सारी तादाद में हाजी सुबान जा रहे हैं मोहब्बल जिन पार्किंग की तरफ, यानी कि वो रास्ता है जहाँ से हाजी सुबान मीना मुजल्फा की तरफ निकलते हैं, यानी सामने वो 2 कुबरियां हैं, वहीं से हाजी सुबान बाहर निकलते हैं मीना और मुजल्फा के लिए भी। जनाजे वापस जा रहे हैं। जो हर नमाज के साथ यहाँ पे जनाजे पढ़े जाते हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, यानी कि इस 5 नमाजों के साथ वो भी जनाजों गाड़ी वापस गई है हरम से। जनाजे के बाद छोटी गाड़ी में रख के लेके जाते हैं एम्बुलेंस तक। मोहब्बल जिन जो पार्किंग है उसकी तरफ हाजी सुबान निकल रहे हैं, उस तरफ इनकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं जिन पे वापस अपने रूमों में जाएंगे।
آج صبح نماز پڑھ کر واپس نکل رہے ہیں اپنے روموں کی طرف. ماشاءاللہ اس ٹائم حرم شریف کے اندر حاجیوں کا سمندر ہے. بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان اپنے روموں کی طرف نکل رہے ہیں, یعنی کہ اس طرح لگ رہا ہے جیسا کہ لاکھوں کی تعداد میں. لیکن حاجی صاحبان یہاں بھی بہت ساری تعداد میں رکیں گے, کیونکہ اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے خانہ کعبہ شریف کا, اور جو باہر والا سین ہے وہ فل بھرا ہوا ہے. یہ ابو جہل حماموں والی سائیڈ ہے, اور اس طرف پیارے محبوب کا گھر مبارک. ماشاءاللہ دیکھیں یہ خوبصورت مناظر. یہ حاجی صاحبان 3 نمبر حمام والی سائیڈ سے آ رہے ہیں, یعنی کہ جس طرف صفا پہاڑی ہے اس جانب سے. اور بالکل یہ سامنے یہ بلڈنگ جہاں سے وہ بوڑھی عورت پیارے محبوب پہ کچرا پھینکا کرتی تھی, یہ راستہ بالکل اس کے نیچے سے گزرتا ہے. اور ابھی ہم فرسٹ فلور پہ ہیں, گراؤنڈ فلور نیچے ہے, جس طرح ابو جہل حمام ہے اس کے نیچے سے بھی راستہ گزرتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نیچے سے گزریں گے گراؤنڈ فلور سے, یہ فرسٹ فلور ہے اس طرف سے, تو آپ صفا پہاڑی دیکھ سکتے ہیں باہر سے. یعنی کہ آپ دروازے کے آگے سے گزریں گے تو آپ کو صفا پہاڑی نظر آئے گی. غلطی والی گل کوئی نہیں ہے, اتنے صرف اور صرف اپنا بیانیہ دینا وا, یعنی کہ تینوں کیسا فیل ہو رہا ہے اسلام صاحب اتنے آگے. یعنی کہ تینوں مسئلہ 5واں سال ہے, کی فیل کر رہے ہو؟ یار میں اتنا سکون ہے اس جگہ اسلام صاحب کہ دل نہیں کرتا جان. تینوں پتا آپ مجبور کی چھٹیاں کٹیاں نے 2, باقی گل کو جان والی کوئی نہیں سی ہے. کہ جی میں لاسٹ چھٹی گیا میں جان کے 1 مہینہ گیا کہ بہت زیادہ جڑا بچھوڑا بھی چنگا نہیں ہوندا, نہیں برداشت ہوندا. اللہ یار بہت سکون ہے یہاں پہ, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے, ہمارے والدین کی دعائیں, اللہ پاک کی کرم نوازی ہے, اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس مقدس جگہ پہ ہیں. اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں. یہ بھی الحمدللہ خود پہ فخر ہے کہ اللہ پاک نے یہ چھوٹا سا کام بھی میرے ذمہ لگایا ہے کہ کسی کے لیے دعا کرنا, اور وہ بھی صدقے دل سے. تو الحمدللہ ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں. کہ آپ یہ ابو جہل حماموں والی سائڈ سے جائیں گے تو یہ رائٹ سائڈ پہ آتی ہے صفا پہاڑی, اور اگر آپ کلاک ٹاور والی سائڈ سے آؤ گے تو آپ کو یہ لیفٹ سائڈ پہ پڑے گی. ہاں دیکھیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت رستے, یہ پیارے رستے, کہ اللہ پاک آپ سب کو یہاں پہ آنے کی توفیق دے, آپ کے مقدر بنائے کہ آپ یہاں پہ آئیں, اس مقدس جگہ کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اس پیارے گھر کو, اور ان گلیوں میں ان رستوں میں چلیں, اور آپ فیل کر سکیں کہ یہاں پہ آ کے انسان کو کیسا لگتا ہے. ہم الحمدللہ آپ کو بتاتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں ہماری باتوں سے, شاید کہ اس انداز سے ہم سے آپ کو نہ بتایا جائے کہ جس انداز سے آپ یہاں پہ آئیں تو فیل کریں. یہ سب آزاد گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں, یعنی خانہ کعبہ شریف والی سائڈ پہ, وہاں سے باہر نکل رہے ہیں. ماشاءاللہ کتنا رش ہے. یہ جہاد روڈ کی طرف حاجی صاحب نکل رہے ہیں. جہاد جو گیٹ ہمارے پیچھے گیٹ ہے وہاں سے حاجی صاحب نکل رہے ہیں فرسٹ فلور سے, اور یہ جا رہے ہیں روموں کی طرف. سیم اسی طرح میں نے آپ کو دکھایا کہ جو محبل جن پارکنگ ہے, یعنی کہ جس طرف ابو جہل حمام ہے اس طرف حاجی صاحب باہر نکل رہے تھے. اور یہاں بھی دیکھیں سمندر حاجیوں کا, یہ لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحب باہر نکل رہے ہیں جہاد روڈ کی طرف, یعنی جو 3 نمبر حمام کے رائٹ سائڈ سے روڈ باہر نکلتا ہے. یہ کلاک ٹاور کا 5واں فلور ہے, یہاں پہ البیگ بھی ملتا ہے. اس طرف دیکھیں سامنے, اور یہاں پہ کافی زیادہ رش ہے. ٹوٹل یہاں پہ حاجی صاحب البیگ کھا رہے ہیں. یہاں پہ کافی زیادہ البیگ کے شاپیں ہیں. مشہور ہے میں نام صحیح نہیں لیا, التازج یعنی التازج. وہ کتھے شوارما 5 سال پہلی دفعہ, یعنی کہ اساں اج 5ویں فلور پہ آیا, وہ بھی کلاک ٹاور نے, نہیں تھی آج تک سانو تے نہیں سی آتا. کافی تعداد میں حاجی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں,
اور یہاں پہ زیادہ یہ شاورمے کیا کہتے ہیں پیزا البیک برگر اس طرح کی چیزیں ہیں. اور یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں نیچے. صدام صاحب ایتھو آ نا ایک بار تھلے نظر ماریے. واہ بہت زبردست ماحول ہے یہاں پہ کلاک ٹاور کے اندر تو. اور زیادہ چیزیں کھانے پینے والی ہیں. ابراج سامنے اس کے اندر دیکھتے ہیں شاید کوئی آفر لگی ہو تو آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. آج آئے ہیں اوپر تو انشاءاللہ آپ کو کلاک ٹاور کے 5 فلور کا یعنی کہ 5ویں فلور کا اپنے وزٹ کروانے ہیں. لیکن یہاں پہ میں نے زیادہ چیزیں دیکھی ہیں بس کھانے پینے کی چیز یعنی کھانے پینے کے لیے یہاں پہ ریسٹورینٹ کافی زیادہ ہے. واو یہاں پہ گڈیاں یہ بچوں کے کھلونے فانٹاسٹک یار. اور یہ ہے ابراج مارکیٹ. یہاں بھی تقریباً آفریں ہوں گی. آفر لگی ہوئی ہے 45 سے 25 اس کی. یہ جو یہاں پہ اس کو کیتلی بولتے ہیں. یہاں پہ کافی چیزیں آفروں میں ہیں یعنی کلاک ٹاور کا جو 5واں فلور ہے اس کے اوپر براج ہے اور اس میں کیتلیاں استریاں یعنی کہ الیکٹرک چیزیں کافی زیادہ ہیں. اور تقریباً یہاں پہ 50% آفر لگی ہوئی ہے. اور یہاں پہ موبائلوں کا بھی سامان ہے. یہ جا نماز کی قیمت آپ کو دکھاؤں گا تو آپ بس ضرب دیتے رہ جائیں گے. یہ دیکھیں یہ اس جا نماز کی قیمت ہے اور یہ بھی آفر میں ہے یہ والا بھی. اور اس کی قیمت دیکھیں 145 سے کٹ کے 125 کی ہوئی ہے. اور بس آپ نے کچھ نہیں کرنا. یہ بھی جا نماز ہے کوئی چیز بہترین. اور اس کی قیمت دیکھیں 1269 یعنی کہ اس کو آپ نے صرف 75 سے ضرب دے لینی ہے. یہ تو جا نماز کی قیمت ہے یعنی کہ جو ہم یہاں سے 5-10 ریال کے لیتے ہیں. تو یہ اومن ہے یہاں پہ اس کی ڈسکاؤنٹ کی ہوئی ہے 375 سے 239 ڈسکاؤنٹ یعنی کہ آفر لگی ہوئی ہے ابھی. بہت سستا ہے یہ موبائل کا جو سیفٹی کیمرہ ہوتا ہے نا یعنی کہ پیچھے جو سیفٹی لگتی ہے میں نے وہ پوچھی ہے. نارمل ہے ایک نارمل کا بھی جو ریٹ ہے یہاں پہ وہ 79 ریال ہے. جو اس کے پیچھے وہ سیفٹی شیشے لگتے ہیں نا نارمل ہے یعنی کہ باہر سے وہ تقریباً 10-15 ریال کا ملے گا لیکن یہاں سے 79 ریال کا. تو حساب لگا لو 79 کو 75 سے ضرب دے کے چیک کر لیں کہ وہ شیشوں کی قیمت کیا ہے. باقی گلا سیر تے مزہ آ گیا. آج 3-4 فلور گھوم کے نا تے مزہ آ گیا. پیسے پورے ہو گئے تھے آن دے. 4 نمبر لفٹ ادھر چلو سیدھے. ایک تے اسی رستہ بھول جانے ہیں یعنی گواچے پھرنڈے ہیں جان کے گواچ گئے ہیں. انیاں سیڑھیاں نے صدام صاحب تھی پھر بھی گواچ گئے ہو. لگتا تھی سانو بھولی پایا کہ ہے سام ہر سیڑھاں تو لفٹاں نے. یہاں سے جائیں گے اوپر. مزہ آ رہا ہے کہ فل آ رہا ہے ایک دم. ہاں ویسے گل بڑی پتوں کی کی کہ اتنے ہر جگہ تے لفٹاں مل رہی نے لیکن اتنے ساری گل مال دی ہے. اج انہاں رستیاں تے جان کے گم ہویا خوشی نال. استاد جی پتہ نہیں لیکن چس والے نے. آج پہلی دفعہ یعنی کہ ہم تیسرے فلور سے اوپر کلاک ٹاور کے اندر نہیں گئے ہیں اس جانب یعنی کہ جس طرح ہم گھوم رہے ہیں لیکن آج آئے ہیں اور بہت کچھ یہاں پہ ڈفرینٹ دیکھنے کو ملا ہے جو ہم نے قریباً آدھا مکہ گھوما ہے وہاں پہ نہیں ملا. تے 5ویں فلور تے پھر تسی آ گئے ہو یعنی کہ تسی اتھوں گواچے سو جان کے تے پھر تسی اتھے ہی آ گئے ہو. آپ کو دکھائیں گے جو جس کے لیے ہم یہ بار بار گم ہو رہے ہیں
اور بار بار اپنے آپ کو ڈھونڈ کے وہی اسی جگہ پہ لا رہے ہیں جس بندے کی وجہ سے اس بندے کی بھی آپ کو شکل دکھاتے ہیں. ہونے پہ مجبور کیا ہوا ہے, کبھی نیچے جا رہے ہیں کبھی اوپر جا رہے ہیں, سمجھ تو رہے ہوں گے. جس بندے نے ہم نے اس کو محفوظ سے چھپایا. کیوں چھپایا؟ کس چھپایا؟ محفوظ سے ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ 2 ਨੰਬਰ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ? ਹੁਣ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ 6 ਨੰਬਰ ਪੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ. ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰ ਹੈ. ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਾ ਦੇਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ. ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਕਦੇ ਉਧਰ ਆ ਜਾਓ. حاجی صاحبان نماز فجر کے لیے دوبارہ حرم شریف کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ یہ رات کے مناظر ہیں خوبصورت. دن کو یہاں پہ رش کم ہوتا ہے کیونکہ دن کو گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے. حاجی صاحبان نماز فجر پڑھ کر واپس نکل جاتے ہیں, لیکن رات کو کافی زیادہ رش ہوتا ہے. ابھی تو حاجی صاحبان بہت کم ہے, یعنی کہ ابھی آ رہے ہیں دوبارہ پھر نماز فجر کے لیے. کچھ حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں. اور یہ سامنے 8 نمبر حمام ہے, 88 نمبر گیٹ کے سامنے مردوں کے لیے. ماشاءاللہ رات کو کتنا پیارا ویو آ رہا ہے, خوبصورت. اور رات کو حاجی بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ, یعنی کہ کیونکہ دن کو گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے اور حاجی صاحبان نماز فجر کے بعد واپس چلے جاتے ہیں روم میں اور پھر آتے ہیں نماز ظہر ٹائم, یعنی کہ نماز ظہر اذان ہوتی ہے 12:16 پہ 17 پہ, اور حاجی صاحبان تقریباً 11:30 بجے آنا شروع ہو جاتے ہیں. زیادہ تعداد میں حاجی صاحبان عصر کے ٹائم آتے ہیں. اور یہ جو باہر والا سین ہے فل بھرا ہوتا ہے, اور یہ راستہ حاجیوں سے یعنی کہ بلاک ہوتا ہے, اتنا زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ. اور آگے ماشاءاللہ آپ کو سیم بہت ساری تعداد میں یہاں پہ حاجی ملیں گے. ابھی ٹائم 11:51 یعنی کہ 12 بجنے والے ہیں رات کے. اور یہ راستہ باہر نکلتا ہے جبل کعبہ والی سائڈ, اور یہ سامنے 8 نمبر حمام اور نیو مسجد عبداللہ. بہت زیادہ رش ہے, یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ جو رمضان کے آخری دن ہے نا, اس طرح شام کو اتنا رش ہوتا ہے نماز عشاء تک. عشاء کے بعد پھر حاجی صاحبان آہستہ آہستہ واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر جیسے 2 بجتے ہیں 2:30 بجتے ہیں حاجی صاحبان پھر حرم شریف کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں. اگر اس طرف کلین لگے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ حاجی صاحبان ابھی آنا شروع ہو گئے ہیں نماز فجر کے لیے. ٹائم دیکھیں 11:52 ہو گئے. اور یہ سامنے 114 نمبر گیٹ, جہاں پہ مغرب سے آدھا گھنٹہ بعد یہاں پہ اتنا زیادہ رش تھا کہ یہاں گزرنے کے لیے جگہ نہیں تھی. اور اس طرف سے بھی بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے عمرہ کے لیے, ان کے طواف کے لیے احرام میں انشاءاللہ. اور رات کو زیادہ حاجی صاحبان آتے ہیں عمرہ کے لیے کیونکہ دن کو گرمی ہوتی کافی زیادہ. ماشاءاللہ کافی بڑا گروپ ہے جو ابو جہل حماموں والی سائڈ سے جا رہا ہے. خوبصورت مناظر دیکھیں اس ٹائم. حاجی صاحبان گروپوں کی شکل میں ویسے بھی آتے ہیں, گروپوں میں کھڑے ہوئے ہیں, اپنے ساتھ والے ملا رہے ہیں یہاں پہ. اس ٹائم غزہ پارکنگ میں اتنا رش نہیں ہے, یعنی کہ چند گروپ آ رہے ہیں حاجیوں کے جنہوں نے طواف کرنا ہے. اور اس ٹائم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, بڑی مزیدار, بڑی پیاری. اور ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ گرمی ہوتی نہیں ہے, لیکن جیسے دن کو 8 ساڑھے 8 بجتے ہیں سورج کے اندر بچو آج نہیں تیری خیر ایسی دھمکیاں لگاتا ہے کیونکہ گرمی ہے ہی بہت. اس ٹائم دیکھیں کتنا پیارا ویو آ رہا ہے. یہ غزہ کبری ہے سامنے, اور اس طرف میٹرو سٹینڈ. اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف اس جانب, یعنی کہ جو ابو جہل حماموں والی سائڈ سے راستہ اندر جاتا ہے حرم شریف کی طرف. اور گروپوں کی شکل میں حاجی صاحبان آ رہے ہیں. یہ حاجی صاحبان
ابھی طواف کریں گے، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ، اور صفا مروہ کے بعد تب تک یعنی کہ فجر کی اذان ہو جائے گی اور فجر کی نماز پڑھیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ حاجی سبحان بھائی کچھ وہاں پہ بال کٹوائیں گے، کیونکہ صفا ٹاور کے اندر دوسرے فلور پہ بہت سارے حمام ہیں۔ ہم پاکستان میں حمام بولتے ہیں جہاں سے بال کٹوانے ہوتے ہیں، لیکن یہ حمام اس کو بولتے ہیں جو واش روم ہے، اور جو حمام ہے یعنی کہ جہاں پہ بال کٹوائے جاتے ہیں ان کو یہ سلون بولتے ہیں۔ تو یہ حاجی صاحب وہاں پہ سلون میں جائیں گے، یعنی کہ حمام میں بال کٹوائیں گے، اور اس کے بعد واپس جائیں گے اپنی ریشوں کی طرف۔ آج کل غزہ کبری کے نیچے اتنا رش نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ نگہبان۔